آج یہ بتائیے گا کہ آج بھی پروسیکیوشن سے یہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جا رہی تھی لیکن جج نے مسترد کر دی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ جی چاہے عدالتیں ہوں، چاہے تھانے ہوں، چاہے بیوروکریسی ہو، جو بھی ہے اس ملک میں جتنے بھی ادارے ہیں نا، وہ اس لیول کی بے شرمی پہ آ گئے کہ میں نے ایسی بے شرمی پاکستان میں نہیں دیکھی۔ شاید جو جنرل ضیاء نے بی بی شہید کے ساتھ کیا تھا جب ان کے والد کو پھانسی دے دی، ایک وہ اگزامپل تھی بے حیائی کی، اور یہ جو انہوں نے میس اسکیل پہ کی ہوئی ہے، 2 MNA خواتین ہیں، ان کا صرف یہ گناہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کے سر پہ ووٹ لیا ہے۔ اب ان کو کہہ رہے کہ جی کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے وہ قدغن ہٹا دی ہے، آپ بلاول اور مریم کو ووٹ دو۔ کیوں ہم بلاول مریم کو ووٹ دیں؟ ہمیں عوام نے عمران خان کا ووٹ دیا ہے۔ ایک فیملی وے میں ہے، 9th منتھ ہے اس کا، دوسرے کے والد کو انٹسٹائن آپریشن ہوا، اس کو اسی کولاسٹرول بیگ سے ہسپتال سے اٹھا کے تھانے میں لے گئے کہ بیٹی سے کہو ووٹ دے۔ اب یہ عمران خان کی بہنیں، پاکستان کی بیٹیاں، شوکت خانم کی بیٹیاں، لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کا علاج کرنے والی عورت کی بیٹیاں، یہ لوگ وہ اسپتال چلاتی ہے، اور یہ بے شرم لوگ ان 2 لے کے جا رہے ہیں کہ جی آپ دہشت گرد ہیں۔ اللہ کا خوف ان کو نہیں ہے۔ پشاور میں ہمارا بڑا جرگہ ہوا تھا PTM سے بہت پہلے، اور اس میں تمام قبائل آئے تھے، اس میں کوئی PTI کے لوگ نہیں تھے، ہر پارٹی کے لوگ تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے علاقوں میں اسٹریٹ فائرنگ ہو رہی ہے، ہمارے بچوں پہ سر پہ ان کو ٹارگٹ کل کیے جا رہے ہیں، ان کو دہشت گرد مار رہے ہیں، اور ہمارے بچوں کے لیے ATA کا پرچہ نہیں کرتا، 7 ATA کا، اور ان 2 بے گناہ عورتوں پہ کر دیا آپ نے۔ ہم تو حیران ہیں۔ آج دوبارہ ہم UN سے بھی استدعا کریں گے، UN ویمن سے بھی کریں گے، یونیفیم سے بھی کریں گے، CEDAW سے بھی کریں گے، کہ ویسے تو آپ کا بڑا شوق یورپین یونین کو، امریکہ کو، ویمنز رائٹس، اور یہ 2 ویمن نہیں ہے، یہ عمران خان کی بہن ہے، تو یہ ویمن کے زمرے سے آپ نے نکال دی، ان کی عمریں دیکھیں۔ اچھا، آپ جیسے بات کر رہی ہیں کہ MNA کو ہراساں کیا جا رہا ہے کہ ووٹ کے لیے، لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ PTI نے اپنے MNA کو چھپا دیا ہے، تو نہ ڈر ہو کر سامنے کیوں نہیں آتے؟ آپ لوگوں نے MNA کو چھپانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ جی اگر آپ کو یاد ہے، ان غیرت سے فارغ لوگوں نے، ثناء اللہ بلوچ ہمارے فیصل آباد کا MNA تھا، اس کی بیٹی اور بیوی کو لے گئے، اور خالہ کو بھی، بوڑھی ضعیف عورت کو لے گئے ابو 80 کو، اور اس کو فون کیا سعد اللہ بلوچ کو کہ اپنی بیوی بیٹی چاہیے تو ووٹ دے دو۔ یاد ہے جس رات کو یہ شیر افضل وغیرہ کو بھی اٹھا کے لے گئے تھے، اگلے دن کی بات ہے۔ اسی طرح ہمارے 4 MNAs کو اٹھا کے پنجاب ہاؤس میں بند کر دیتے۔ پہلے سندھ ہاؤس والا گیم تھا، اب پنجاب ہاؤس والا گیم۔ ان کو شرم نہیں آتی؟ بڑے آپ بنتے ہیں، مولانا فضل الرحمان تو کنونس کر نہیں سکے، وہ تو بڑا شاطر سیاستدان ہے، وہ پاگل ہے کہ اپنی سیاست ان کے لیے خراب کرے، لیکن کیونکہ بلاول صاحب نے PM بننا ہے اور مریم بی بی نے PM بننا ہے، تو ان کے لیے اب ہمارے MNAs کو اٹھا رہے ہیں، تو ان کو تو ہمیں پروٹیکشن دینی ہی پڑے گی۔ میرے جیسا بندہ، جیسے بندہ، شیر افضل جیسے بندہ، سب کیسا ہمیں اٹھا بھی لی، پہلے بھی اٹھایا تھا، ابھی بھی اٹھا رہے، ہم تو ووٹ نہیں بدلیں گے۔ یہ ونربل لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، ان کی بیویوں کو اپنی، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اتنی غیرت سے فارغ حکومت، اتنی غیرت سے فارغ ایڈمنسٹریشن، اور جو ان کے بیکرز ہیں، جو بھی ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں، آپ دیکھیں گے انہوں نے جو آگ لگائی ہے نا پاکستان کی عورتوں کی چھیڑ والی ہے، کہ گھروں میں یہ آگ گھسے گی۔ اچھا، یہ بتائیے گا، اب PTI نے 15 اکتوبر کو ڈی چوک پہ اس کا احتجاج کا اعلان کیا ہے، تو شنگھائی تعاون تنظیم ایک ہو رہی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کریں، تو اس حوالے سے آپ لوگ یہ اس کو مؤخر نہیں کرتے؟ کیونکہ مولانا کی جماعت سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اس کو اب بھی مؤخر کر دیں۔ ملعون بلاول اور ملعون شہباز شریف، ان کی تقریر نکال کے دیکھ لیں۔ آرگنائزیشن آف دا اسلامک کانفرنس سے کوئی بڑی چیز ہو سکتی ہے؟ 40 سال بعد بھٹو صاحب کے بعد خان صاحب نے یہاں پہ 2 ایونٹس کرائے تھے بیک ٹو بیک، ایک افغانستان کے لیے، ایک OIC، کیونکہ ہمیں اوپر سے آرڈر آتا ہے نا کہ آپ لوگوں نے OIC پاکستان میں نہیں کرنا، ہم نے کروایا۔ ان کو موتیں آنا شروع ہو گئی، تھریٹس آنی شروع ہو گئی کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں دائر ہوتا ہم OIC نہیں ہونے دیں گے۔ وہ ان کو بھول گیا، یہ منافق ہے، یہ پاکستان کے دشمن ہے۔ پہلے تو ان کو میں کہتی تھی غدار، اب تو غدار سے بھی 10 قدم آگے نکل گئے ہیں۔ جو بندہ جیل میں بیٹھا ہے اس پہ قدغن کر دیا، 18 تک خان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی مل نہیں سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اور یہ SCO کہہ رہے، SCA کون ہے؟ SCO نے ان کو 1 روپیہ دیا، ان کے جو باپ دادا امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیا دیا؟ ان کو پچھلے 2 سال میں مجھے بتائیں، 1 ارب ڈالر کے پیچھے ان کی ناک زمین میں رگڑوا دی۔ کدھر میں انویسٹمنٹ جو آسمان سے بارش آنی تھی، سر 75 ارب ڈالرز کی، ہمارا تو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ بجلی بل، گیس بل، پانی کا بل پتہ نہیں، آپ یا یہ دے سکتے ہیں، میں تو نہیں دے سکتی، میں تو سفید پوش بندہ ہوں، میری تو کھارن لوگوں نے۔ احتجاج ہوگا 15 کو انشاءاللہ صحیح احتجاج ہوگا۔ اچھا، آپ کے ساتھ وکلاء بھی موجود ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قیادت کے کیسز وغیرہ کے پیچھے وکلاء آ رہے ہیں، لیکن جو ورکر ہیں وہ پریشان ہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک پہ ہمیں علی امین چھوڑ کے چلے گئے اور جیلوں میں بھی وہ اکیلے ہیں، تو اس وقت ورکر کا جو سوشل میڈیا پہ وہ غصہ آ رہا ہے، تو ورکر کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ میں آن بیہاف آف لیگل ٹیم آف اسلام آباد کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پوری کلیئر ہو جائے پکچر۔ 2.5 سالوں سے آپ کو پتہ ہے کہ فسطائی دور ہے، اور مختلف ایپیسوڈز میں ہنڈریڈز آف ورکرز ایک ایپیسوڈز میں اریسٹ ہوئے ہیں۔ ابھی تک تقریباً 2,500-3 ہزار ورکرز اریسٹ ہوئے اور ان کو پروسیس کر کے ہم نے ریلیز کروایا۔ اس میں لیگل ٹیم اسلام آباد جو ہے نا ہر ٹائم ایکٹیو رہی ہے، جس میں سردار مظلوم خان صاحب ہیں،
एडवोकेट मेरा नाम अतीकुर रहमान सिद्दीकी है, हमारे साथ मिर्ज़ा आसिम बेग साहब हैं, मुर्तज़ा तूरी साहब हैं और 2 हमारी ख़वातीन हैं, आमना और तलत। बट अनफॉर्चुनेटली जो आपने ऑब्ज़र्व किया बिल्कुल दुरुस्त किया, और मैं आपके तवज्जुह से लीडरशिप को कहना चाहता हूँ, इसको नोट करें कि रियल ग्राउंड पे वर्कर्स के लिए कौन काम कर रहा है। ना सिर्फ रिलीज़ कराया, मैं 27 साल का क्रिमिनल मेरा जस्टिस सिस्टम का एक्सपीरियंस है, जितने ट्रायल हैं हम सब मिल के यहाँ पर कर रहे हैं वर्कर्स के लिए। तो आपकी तवज्जुह से मैं ज़रूर बताऊँगा कि जो लीडर आते हैं, लिसा हमारी अलीमा आपा आई, उस्मा आपा आई, तो ये चंद लोग आते हैं और जो चंद कोशिश करते हैं 2-4 जुमले बोला जाए और हम जैसे लोगों को हटा दिया जाता है। तो आपके तवज्जुह से बता दूं कि लीगल टीम असल ये हम 5, 6, 7 लोग हैं जो काम कर रहे हैं तकरीबन 2.5 साल से अपना प्रोफेशन सेट असाइड करके सुबह यहाँ आते हैं, जब तक ये कोर्ट ताला नहीं लगता हम यहाँ पर बैठे हैं। तो लीडरशिप से रिक्वेस्ट है कि हमारी सुने, हमें मीटिंग में बुलाए और उनको इंपॉर्टेंस दे जो वर्कर्स के केसेस रियल ग्राउंड में ना सिर्फ जमानतें कराते हैं, उनके रिमांड कंटेस्ट करते हैं, उनके फिजिकल रिमांड कंटेस्ट करते हैं, बल्कि ट्रायल भी करते हैं। और उन लोगों को जो आके बिग फिगर्स या बड़े लीडर्स के साथ आके वकालतनामे पे साइन करवा के और कहते हैं कि जनाब लीडर बनना है, उनको रोकें, क्योंकि इस तरह से रियल वर्कर्स जो है ना वो डिसअपॉइंट होते हैं। इस तरह लॉयर इंसाफ लायर फोरम हम डिसअपॉइंट होते हैं। तो काइंडली इसका नोटिस लिया जाए। अच्छा ये बताइए, चौधरी काउंसलर नहीं है? यकीनी तौर पे अब चले अब नाम ले लिए तो फैसल चौधरी इज नॉट पार्ट ऑफ इंसाफ लायर फोरम। उसने कभी जिंदगी में यहाँ पर वर्कर्स के केसेस, इवन वर्कर से हट के लोकल लीडरशिप के केसेस नहीं किए, सिवाय ये अलीमा बाजी और उस्मा बाजी के केस में यहाँ पर आके बोलने की कोशिश करते हैं। ना वो क्रिमिनल लॉयर है। मेरा 27 साल का चैलेंज कर रहा हूँ कि फैसल चौधरी क्रिमिनल लॉयर ही नहीं है। मैं 27 साल से मर्डर केसेस करता हूँ, डकैती करता हूँ, मसरूफ साहब कर रहे हैं, मेरी टीम है। तो बिल्कुल ये ऑप्टिक्स की गेमें हैं और ये आके सिर्फ अपना नाम डलवाने की कोशिश करते हैं। शंदानों से ये बताइएगा, अब डी चौक पे वर्कर को अकेला तो नहीं छोड़ा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जी। हमारे वर्कर्स, मेरे हल्के के लोग, इस वक्त 100 बंदा मेरा जेलम में है, 100 बंदा मेरा गायब है और 100 बंदे मैंने छुपाए हुए हैं इधर इस्लामाबाद में, पिंडी में, गर्दनवा में, ताकि जब इंशाल्लाह 14 को आना पड़ेगा दोबारा पेशावर से ना आना पड़े। 300 बंदा तो मैंने ये आपको गिनवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम ILF की मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि ये मेरे भाई दिन रात हमारे लोगों को 1000 बंदा तो कल मुल्तान में अरेस्ट हुआ है, 500 बंदा लाहौर से निकाला गया है बेल पे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे इलाके के वर्कर्स उन बेचारों ने कभी इस्लामाबाद ही देखा, उनको जेलम ले गए हैं। ये तमाम वकलाओं की कोशिश करें कि क्या कहते हैं शनाख्त परेड हो जाए, वो शनाख्त परेड ही नहीं करें। इनको ये डर है कि जो लोग अंदर हैं वो अंदर ही रहें ताकि वो आके एहतजाज ना कर सकें। ये नहीं समझते कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है। एक बंदा सांस लेता है इमरान खान के, जिससे मिलती हूँ रैंडम स्ट्रेंजर से, मुझे कहता है जी रात को सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हैं, सूरह यासीन पढ़ते हैं, वो पाकिस्तान की आबरू है, वह पाकिस्तान की इज्जत है, वो पाकिस्तान की हमारे ख्वाब है इमरान खान के साथ जुड़े हुए। तो खुदा न खास्ता अगर इन लोगों ने कुछ सोचा भी करने का, फिर डी चौक नहीं हम सीधा अडियाला जाएंगे। ये तो मैं आपको वादा करके बताती हूँ कि अगर कोई भी गलत खबर निकलती है अडियाला से, अब तो शुक्र है खान साहब की बहनी भी उधर जा रही, तो थोड़ा सा दिल अच्छा हो गया कि वहाँ उनके साथ होंगी, मिल लेंगी, बात कर लेंगी। लेकिन अगर खान साहब पे आंच भी आती है तो जो ये लोग आग लगा रहे हैं पाकिस्तान में, फिर वो उसके लिए तैयार हो जाए। थैंक यू।